ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ یا مصطفیٰ صلی اللہ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، پیارے نبی یا مصطفیٰ، اے حسن، اے حسن، مولا حسن، تابوت اٹھ رہا ہے دل بن کے فاطمہ کا، تابوت اٹھ رہا ہے دل بن کے فاطمہ کا، اہل حرم میں برپا۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ پیش خدمت ہے آپ کا اپنا اسپیشل پروگرام جو ہے وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن علیہ السلام کے سلسلے سے۔ ناظرین، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول تھے۔ ان کی منزلت ذات پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی تھی۔ تمام انبیاء ہمیشہ قوموں کی اخلاقی بدعمالیوں، روحانی گندگیوں کے مٹانے کی غرض سے آئے۔ ہم سب کے رسول کی ضرورت بھی یہی تھی۔ رسول بھی انہی اندھیروں کو دور کرنے کے لیے آئے تھے، جس کی گواہی قرآن مجید کے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 دے رہی ہے۔ وہی تو ہے جس نے جاہلوں میں انہی میں کا ایک رسول محمد بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور ان کو کتاب اور عقل کی باتیں سکھاتے ہیں، اگرچہ اس کے پہلے تو یہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ، مختلف حادثے، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، وہ دنیا کے کسی دوسرے شخص کی زندگی میں ہرگز نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ کی زندگی میں بہت ہی حیرت انگیز پہلوؤں کی کثرت پائی جاتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ وہ تھا جس میں آپ مکے میں مقیم رہے، اور دوسرا حصہ وہ تھا جس میں آپ مدینے میں رہے۔ بعثت کے بعد آپ نے 3 سال تک نہایت رازداری کے ساتھ فرائض کی ادائیگی فرمائی۔ پیغمبر خدا دعوت اسلام خفیہ طور پر انجام دیتے رہے۔ پھر حکم خدا ہوا کہ اے محمد، اب کھلے عام تبلیغ رسالت کرو، اور پھر 13 برس تک مکے میں آپ کا قیام رہا۔ اس وقت اہل مکہ اور آس پاس کے سارے قبائل آپ کے سخت مخالف اور دشمن ہو گئے تھے۔ تمام کفار اور مشرکین آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچانے لگے۔ سرور کائنات کے ساتھ گنتی کے چند لوگ تھے جن کے پاس نہ دولت تھی، نہ فوج اور نہ ہی اسلحہ۔ ایسے خطرناک ماحول میں کس طرح وہ ان طاقتور قبیلوں کا مقابلہ کرتے؟ مگر ایسے کٹھن وقت میں رسول خدا کی بے مثال دانش مندی کے آپ نے بغیر کسی جنگ کیے اہل مکہ اور آس پاس کی تمام آبادیوں تک اسلام کی آواز کو پہنچا دیا، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے نامور خاندانوں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر یہ سلسلہ ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود تیزی سے آگے بڑھتا رہا اور آگے بڑھنے لگا۔ کفار قریش آپ کو انتہائی سخت اذیتیں پہنچاتے تھے۔ ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ آپ کے کام کو روک سکیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی صبر اور تحمل کے ساتھ تمام تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اور کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کی مستقل مزاجی میں کوئی فرق نہ آیا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو وہ تکلیفوں اور اذیتوں سے گھبرا کر کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھا لیتا، مگر اللہ کے حبیب نے اپنے دشمنوں کی
کسی حرکت کا جواب نہ دیا اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کو اس کی اجازت دی کہ وہ تلوار سے ان کا مقابلہ کریں، کیونکہ آپ نے ایسے ماحول میں اسلام صرف ذہنی اور اخلاقی جنگ کے لیے دنیا تک پہنچایا۔ آپ کے نظریات آپ کے سپاہی تھے اور آپ کا صبر اور تحمل آپ کا اسلحہ تھا، جس سے آپ کے دشمن گھبرا گئے، اور پھر سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر تمام قریش نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ یہ بڑی حد تک آپ کے صبر اور ضبط کا نتیجہ تھا، جو آپ نے مکے میں رہ کر اور قریش کا ظلم و ستم برداشت کر کے کیا تھا۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر راشٹرپتا مہاتما گاندھی جی نے اپنے خیالات کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے: مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ اسلام کی ترقی اور اشاعت میں تلوار ہرگز کام نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کی تعلیم اور پرہیزگاری تھی جس نے مجھ پر اثر کیا۔ وہ حضرت محمد صاحب کی ذات ہے۔ کس قدر سادگی سے اپنی ذات کو خدا کی ہستی میں گم کر کے آپ نے کیا عملی پروگرام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ انسانوں کے ساتھ آپ کی گہری ہمدردی، محبت، بے خوفی، بھروسہ اور اپنے مشن کا کام ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے اسلام کو دنیا کی نظر میں عزت دار اور بلند بنا دیا، اور پیغمبر اسلام کی خوبیوں اور کمالات اور احسان کا ہر ایک قائل ہو گیا۔ صرف اور صرف یہی چیزیں تھیں، نہ کہ تلوار، جس نے دنیا کی ہر مشکل پر جیت حاصل کر کے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اسلام کا پورے عقیدے کے ساتھ مطالعہ کرے۔ وہ بھی میری طرح اسلام سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ ناظرین، خداوند عالم کی مقدس کتاب قرآن مجید اور پیغمبر اسلام نے دنیا کے لاکھوں سوئے ہوئے ذہنوں اور سوئے ہوئے ضمیر لوگوں کو غیر معمولی بیداری سے مالا مال کر دیا۔ یہ اسلامی بیداری کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے جس سماج میں عورتوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس سماج میں خواتین کے حقوق کی حفاظت، یتیموں کی پرورش اور سرپرستی کا عام چرچا ہونے لگا۔ دنیائے انسانیت جو کہ جہالت اور نادانی کے بھنور میں پوری طرح پھنسی ہوئی تھی، دور دور تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں دنیا بشریت کے آسمان پر اسلام کا آفتاب نمودار ہوا، جس نے اپنی روشنی سے پوری دنیا کو روشن اور منور کر دیا۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کا اعلان کیا اور واپسی پر لاکھوں مسلمانوں کی موجودگی میں مقام غدیر خم میں بحکم پروردگار حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ امامت کا آغاز ہوا اور اسلام کو ایک مستقل محافظ اور امت کو ایک بہترین مددگار مل گیا۔ اور پھر 28 صفر سن 11 ہجری وہ قیامت خیز تاریخ تھی جب چند روز بیمار رہنے کے بعد پیغمبر اسلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رخصت کر لی۔ رسول خدا اپنے خالق کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو غسل و کفن دیا اور آپ کو مسجد کے پاس اسی حجرے میں جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی وہیں دفن کر دیا۔ ناظرین، رسول خدا نے جو اسلام کا پودا لگایا تھا اسے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے خون سے سینچ کر بلندیوں تک پہنچایا، جن میں رسول اسلام کے گھرانے کی ایک ممتاز شخصیت، امامت کی دوسری کڑی، فرزند زہرا حضرت امام حسن علیہ السلام ہے۔ ہجرت کے تیسرے سال حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ 7 سال کی عمر تھی کہ چاہنے والے نانا کی وفات ہو گئی۔ چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اب صرف امام حسن علیہ السلام کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی ذات ایک بزرگ کی حیثیت سے رہ گئی تھی، مگر یہ وہ دور تھا جب ہر قدم
ہر دم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے تازہ غم اور مصائب کا پیغام بن کر آتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی سیرت کی وہ خصوصیات جس سے ان کی ذات کو وہی نسبت ہے جو خوشبو کو مشک اور عنبر کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی کے آنگن میں ہم برابر تحمل اور برداشت کی دھوپ چھاؤں دیکھا کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی صبر اور تحمل کی گواہ ہے۔ یہ صفت اس وقت سامنے آ گئیں جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور مسلمانوں نے حسن مجتبیٰ کو اپنا امام مقرر کیا، اور تب امیر شام کی مخالفت شروع ہوئی۔ ایک ایک کر کے آپ کے ساتھیوں نے دغا دینا شروع کر دی۔ ایسے حالات میں جو تکلیف امام حسن علیہ السلام کو ہوتی ہوگی اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ یقیناً اپنے ساتھیوں کی غداری دیکھتے ہوئے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ اس گھرانے کو حکومت اور اقتدار کی ہوس تو کبھی تھی ہی نہیں۔ انہیں تو مطلب اس سے تھا کہ مخلوق خدا کی بہتری ہو۔ امیر شام نے بغیر کسی شرط کے صلح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام حسن علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ فرمایا کہ تم سب کی کیا رائے ہے؟ اگر زندگی کو عزیز رکھتے ہو تو ہم پیغام صلح کو قبول کر لیں۔ بتاؤ تم سب کی کیا مرضی ہے؟ سارے لوگوں نے مل کر کہا ہم زندگی چاہتے ہیں، آپ صلح کر لیجئے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے اپنی اسلامی شرطوں کے بعد صلح کر لی۔ ناظرین، امام حسن علیہ السلام نے صلح بھی حضرت علی علیہ السلام کی خاموشی کی طرح اسلام کی خاطر کی تھی۔ وہ امام حسن علیہ السلام جو اپنے پہلو میں ایک درد مند دل رکھتے تھے اور اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک یہ معلوم نہ کر لیتے کہ مدینے میں کوئی مسکین، کوئی یتیم فاقے سے تو نہیں ہے۔ وہ امام حسن جو دن میں کثرت سے روزے سے ہوتے اور راتوں کو عبادت الہی میں کھڑے رہتے تھے، جنہوں نے تخت اور تاج کو ٹھکرا دیا۔ آپ کا کردار بے مثل علم کے میدان میں ہر طرح کا علم غیب حاصل تھا۔ اخلاق، شجاعت، عبادت سب لاجواب۔ 25 حج آپ نے پیدل انجام دیے۔ جس وقت نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو ہاتھ پیروں میں کپ کپی پیدا ہو جاتی۔ یہ حال اس کا تھا جس کو خالق کائنات جوانان جنت کا سردار بنا چکا تھا، مگر دشمنان اسلام نے خاندان رسالت مآب پر ظلموں کی انتہا کر دی، مگر دشمن کو اس میں بھی چین نہ تھا۔ امام حسن علیہ السلام کا قاتل گھر میں ہی چھپا ہوا تھا، جس کے باپ دادا نے دشمنی میں اپنی زندگی گزاری۔ انہی کی اولاد زوجہ امام حسن علیہ السلام تھی۔ امام علیہ السلام کی غدار زوجہ جس کا نام جادہ بنت اشعث تھا، جس نے حاکم شام کے ساتھ مل کر امام علیہ السلام کے ساتھ غداری کی۔ حاکم شام نے 1 لاکھ درہم اور اپنے بیٹے یزید سے شادی کا لالچ دے کر زہر دینے کو کہا۔ شہرت اور دولت میں اندھی جادہ نے ایسا جرم کیا جسے تاریخ اسلام کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ ناظرین، جادہ بنت اشعث اسی ظالم اور دشمنان اسلام اشعث بن قیس کی بیٹی تھی جو قتل جناب امیر علیہ السلام میں ابن ملجم کا شریک تھا، اور اس کے بیٹے محمد نے کربلا میں دشمنان اسلام کا ساتھ دیا تھا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے وقت کربلا میں دشمنوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ ناظرین، اور پھر دشمن بیوی جادہ بنت اشعث نے 28 صفر سن 50 ہجری کو امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ امام علیہ السلام کو خون کی الٹیاں ہونے لگی اور حضرت کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بھائی امام حسین علیہ السلام اور بہنیں جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم ساری اولاد آپ کے پاس آ گئیں۔ ایسے حالات میں بھی امام حسن علیہ السلام سب کو صبر کی تعلیم دے رہے تھے۔ 28 صفر یہ تاریخ وہی ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تھی۔ چاہنے والے نانا کی وفات کے دن ہی
امام حسن علیہ السلام کی دردناک شہادت ہو گئی۔ امام حسن علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن دشمنان محمد اور آل محمد نے امام حسن علیہ السلام کو شہادت کے بعد بھی سکون نہ دیا اور آپ کے جنازے پر تیر برسائے گئے، لاشا خون میں نہا گیا، روضہ رسول میں جانے نہ دیا گیا اور نواسے کو نانا کے قریب دفن نہ ہونے دیا۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام نے لاش مبارک کو جنت البقیع میں لا کر دفن کر دیا۔ شہادت کے وقت امام حسن علیہ السلام کی عمر صرف 47 سال کی تھی۔ ہمارا سلام ہو اس قبر اطہر پر جس پر آج بھی ظلم ہو رہا ہے، جس پر آج بھی انہی دشمنان اسلام کا قبضہ ہے، جس پر کوئی چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ تمام مومنین کی جانب سے زوجہ امام حسن جناب ام فروہ سلام اللہ علیہا اور حضرت قاسم علیہ السلام کو پرسہ دیتے ہیں۔ ہم سب آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتا ہوں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہے حسن مولا حسن